اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے، جو وظیفہ ہے، وہ شب قدر لیلۃ القدر کے حوالے سے ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اس رات کے اندر قرآن کو نازل کیا، اور تم کیا جانو یہ رات کیا ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرما دیا کہ یہ رات جو ہے 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اس رات کے اندر عبادت کرنا، اس کی قدر و منزلت یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ تو اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی ہم سب پہ رحم اور کرم فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ یا رب کریم، پہلی امتیں تھیں، ان کتنی لمبی عمریں تھیں، کوئی 800 سال، کوئی 100 سال، کوئی 1000 سال، تو میری امت کی عمر کم ہے، تو یا رب کریم یہ پھر کل قیامت والے دن ان کی عبادت، ان کا اللہ کی یاد میں رونا پڑھنا یہ زیادہ ہو جائے گا اور میرا کم ہو جائے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ سے حکم آیا کہ میرے پاک پیغمبر، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کوئی امتی بھی اس رات شب قدر میں خلوص نیت اور خلوص دل کے ساتھ میری بارگاہ میں 2 رکعت نماز نفل ہی پڑھ لے گا تو میں اللہ تعالیٰ اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ میرے ویورز، یعنی جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو کہ جمع غفیر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور ملائکہ کا یہ گروہ ہر اس بندے کے لیے دعائے مغفرت اور التجائے رحمت کرتا ہے جو کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ فرشتے ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان اور احتساب کی نیت سے قیام کرے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے آگاہ فرمائیں کہ میں جان لوں کہ شب قدر کون سی رات ہے اور اس میں کیا دعا مانگو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دعا مانگنا، مولا کریم تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی کو پسند کرنا تو کرتا ہے، تو مجھے بھی معافی عطا فرما۔ تو جی ہاں، الحمدللہ شب قدر جو ہے وہ بالکل نزدیک ہے۔ تو شب قدر کی علامات کیا ہیں؟ علماء نے جو بیان لکھی ہیں نا، شب قدر کی یہ علامات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رات چمکدار، صاف شفاف ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ معتدل ہوتی ہے۔ اس رات نہ ہی بادل، بارش اور تیز ہوا ہوتی ہے، اور نہ ہی ستارے ٹوٹتے ہیں جو شیطان کو مارے جاتے ہیں۔ تو اس رات کا صبح کا جو سورج ہے وہ بغیر شعاعوں کے طلوع ہوتا ہے، اور بعد نے کہا کہ اس رات سمندروں اور دریاؤں کا کھارا پانی جو ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے اور تمام چیزیں سجدے میں گر جاتی ہیں، مگر ان امور کا کشف صاحب کشف کو ہی ہوتا ہے، ہر ایک میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ اس کو دیکھ سکے۔ تو ویورز، میں اب تھوڑی سی آپ کے سامنے گزارش کر دوں کہ شب قدر آج جو ہے وہ ہم نے الحمدللہ 24واں روزہ رکھا ہے، گزر چکا ہے، تو 2-3 دن باقی ہیں۔ شب قدر قریب سے قریب تر ہے۔ اس رات کو خدا را آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ اپنے رب کریم کی بارگاہ کے اندر آپ نے اس رات یہ ایسا عمل جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، میں اتنا عرض کر دوں کہ یہ رات وہ رات ہے جس رات کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہے کہ اس رات اللہ کا قرآن نازل ہوا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس رات کے اندر جاگ کر یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ مالک کریم آپ پر کیسے کرم فرماتے ہیں۔ تو حضور کے ایک صحابی ہیں، وہ جو ہے کشتی چلایا کرتے تھے،
تو ایک عرابی آیا نا، تو اس نے ایک روز حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سارا سال سمندر میں کشتی چلاتا ہوں، اور سال میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے کہ سمندر پہ نور چھا جاتا ہے اور سمندر کا کھارا پانی شہد کی طرح میٹھا ہو جاتا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری زندگی میں پھر کبھی یہ رات آئے تو مجھے آگاہ کرنا۔ وقت گزرتا گیا تو اس عرابی نے ایک مرتبہ پھر اس مقدس رات میں اس مقدس گھڑی کی زیارت کی تو نور اور روشنی سمندر پہ چھا گیا، تو اس کا کھارا پانی میٹھا ہو گیا۔ صبح کے وقت وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، رات کا سارا ماجرا بیان کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کی رات ہی تو لیلۃ القدر کی رات تھی۔ اس مقدس رات کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس رات کی قدر کرتے ہوئے ایسی دعا مانگی جائے تو دونوں جہانوں میں مفید ہو اور رضائے الہی کے حصول کا ذریعہ ہو۔ بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس رات کی قدر و منزلت کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ تو اول آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود شریف پڑھنا ہے باوضو حالت میں۔ درمیان کے اندر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں، 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں، اور دونوں رکعتوں میں سورۃ کوثر جو ہے وہ لا تعداد مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ 20 مرتبہ، 21 مرتبہ، 25 مرتبہ، 50 مرتبہ، 100 مرتبہ جتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں پہلی رکعت میں سورۃ کوثر پڑھیں اور دوسری رکعت میں بھی سورۃ کوثر پڑھیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ دوسری رکعت میں پڑھی جانے والی سورۃ کوثر پہلی رکعت سے کم ہو، یعنی کہ پہلی رکعت میں اگر 2 مرتبہ پڑھی ہے تو دوسری رکعت میں 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ بہرحال جتنی دفعہ آپ پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہیں سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ جو اگلی آیت ہے نا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، یہ پوری صورت جو ہے آپ نے اس صورت کو 31 مرتبہ 31 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 31 مرتبہ سورۃ القدر کو پڑھنی ہے، اور اول آخر پہلے درود شریف، پھر 2 رکعت نماز نفل، دونوں میں لا تعداد سورۃ کوثر، اور اس کے بعد وہیں بیٹھ کے سورہ القدر زبانی یاد ہے تو ٹھیک ہے، قرآن اٹھا لیں۔ اگر قرآن نہیں پڑھنا چاہتے تو اپنی سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی قرآن پہ اس صورت پہ پھیرتے جائیں اور ساتھ کلمہ شریف بھی پڑھتے جائیں، اور اس کے بعد آپ اپنے اللہ سے دعا کریں۔ جو بھی دعا مانگی جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے وہ دعا قبول ہوگی، لیکن جب بھی دعا کرنی ہے تو مجھ جیسے گناہ گار کو دعا میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور مالک کریم دین کے خدمت کرنے والے یا دیگر معاملات کے اندر جو لوگوں سے تعاون کرنے والے ہیں، اللہ رمضان کریم کی انہیں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔